عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی۔ میرے دوستو، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث مبارکہ کو کہا جاتا ہے جس کا مفہوم تو رب کائنات نے بتلایا ہو اور ان کو تعبیر پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے الفاظ میں کیا ہو۔ تو میرے دوستو، حدیثوں میں سے سب سے زیادہ قوی حدیث اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بلند ترین حدیث قدسی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، حدیث قدسی ہے۔ رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ آنا عند ظن عبدی بی، فرمایا میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم نے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، تو اس میں ہم نے یہ گمان کرنا ہے کہ اس میں ہماری اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ مثلا ہم نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو اب ہم نے گمان کرنا ہے کہ اللہ 100% مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے گا۔ تو فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، پھر اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی دے دیں گے، ہم نمازیں بھی پڑھیں گے۔ ہاں، اسی طرح میرے دوستو، ہم گھر سے مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، محنت کے لیے نکلتے ہیں، حلال کمائی کے لیے نکلتے ہیں، تو اب ہمارا کیا گمان ہونا چاہیے، ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے، ہماری کیا نیت ہونی چاہیے؟ ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں، جس محنت کے لیے جا رہا ہوں، جس حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور ضرور میری مدد فرمائیں گے، مجھے حلال روزی عطا فرمائیں گے، میری اس میں مدد فرمائیں گے۔ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور حلال رزق دیں گے، پھر اللہ ضرور ہماری مددیں کریں گے۔ ہاں میرے دوستو، کوئی بھی نیک کام کرنا ہو، کوئی بھی دنیا کا اچھا کام کرنا ہو، کوئی بھی دین کا کام کرنا ہو، تو اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا خیال یہ ہونا چاہیے، ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ ہاں میرے دوستو، اگر ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے دنیا کا، تو یہ نہیں کرنا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، یار پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، یار نہیں ہوگا۔ اس طرح کے الفاظ نہ سوچنے ہیں، نہ زبان سے ادا کرنے ہیں، نہ ذہن میں لانے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جس کام میں جائیں گے، جس مقصد کے لیے جائز مقصد کے لیے جائیں گے، اللہ ہماری ضرور مددیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔